ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور سب سے پہلے یہ تو ہم کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی آلودگی کے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن سادہ الفاظ میں ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ بہت شکریہ سیف صاحب آپ کا اس ٹاپک کو وقت دینے کا، اور نہ صرف ابھی دینے کا لیکن کئی سالوں سے ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا. جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں یا موسمی تبدیلی کہتے ہیں، وہ اس نظام کی تبدیلی ہے. ایک تو ہے نا کہ جو موسم، اصل میں شاید آپ میری مدد کر سکیں. اردو میں ہمیں ایک بہتر لفظ چاہیے ویدر اور کلائمیٹ میں تفریق کرنے کا. موسم سے ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یار آج صبح دھوپ ہے اور شام کو ذرا ہوا چل گئی اور دوپہر کو یہ ہو گیا. لیکن ایک جو موسمی سسٹم ہے جس کو ہم انگریزی میں ویدر کہتے ہیں، یہ اس کی تبدیلی ہے. جو روزمرہ کا موسم ہے وہ تو تبدیلی ہم جانتے ہیں کہ صبح سے شام دوپہر کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اور ہمارے پاس بڑی طریقے ہیں اس سے ڈیل کرنے کے. لیکن وہ جو ایک نظام ہے جو دنیا کا، آپ سمجھ لیں کہ تھرموسٹیٹ ہے، جس سے پوری جو دنیا کا نظام ہے وہ چلتا ہے، اس میں جب تھوڑی سی بھی تبدیلی آتی ہے تو پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا میں اگر آپ سے یہ کہوں وداؤٹ گوئنگ ٹو مچ ان دا سائنس، کہ جو ہم پچھلے ہفتوں میں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پانی تقریباً سندھ میں داخل ہو چکا ہے، اور اگلے کچھ دنوں میں وہ اب سندھ کی طرف سے گزرے گا. لیکن یہ ہم پچھلے 3 ہفتے سے جو نظام دیکھ رہے ہیں مانسون رینز کا، اور ہمیں علم ہے مانسون کیا ہوتی ہے، برسات کیا ہوتی ہے، لیکن اس کا جنم جو ہے وہ ہوتا ہے پیسیفک میں. پیسیفک سے میری مراد ہے یہ نیوزی لینڈ کے آگے اور انڈونیشیا کے پاس، وہاں ایک سسٹم ہے. اس میں خاص طور پہ آج کل ایک چیز کہتے ہیں اینسو، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عالمی نظام ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں پاکستان میں بیٹھا یا لاہور میں بیٹھا یا بنیر میں بیٹھا کیا کر سکتا ہوں. اس کا سسٹم اس سسٹم سے ہے، اور اس سسٹم کی تبدیلی جو ہے بہت سمپل لفظوں میں تو یہ ہے کہ جو ہمارا کاربن بیلنس ہے، اور بھی بہت چیزیں انرجی کی وجہ سے جو ہم آلودگی پھینکتے ہیں، اس میں خصوصاً جو کاربن ہے، اس سے ایک اس قسم کی کلائمیٹ چینج ہے جس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، اور اس سے یہ سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے. اس ڈیٹیل میں جائے بغیر درہم برہم کا کیا مطلب ہے؟ درہم برہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن جو ہمارے موسمیات میں ایک تسلسل ہے، اور آپ دیکھیں نا بڑا تسلسل ہے. یہاں اب یہ سپٹمبر آ گئی ہے تو میں نے آج سویٹر پہننی تقریباً شروع کر دی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جہاں میں ہوں اب ٹھنڈ آنی شروع ہو گئی. گرمی آتی ہے تو میں کپڑے بدل لیتا ہوں، میں گرم علاقے میں رہتا ہوں تو میں گھر مختلف طریقے سے بناتا ہوں. ہماری زندگی کا بہت سارا جو دار و معیار ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ موسم کا تسلسل کیا ہوگا. کلائمیٹ چینج اس تسلسل کو توڑتا ہے. اچھا، بالکل سیدھی بات یہ ہے کہ صرف دو چیزیں کرتا ہے، دو بڑی چیزیں کرتا ہے. ایک تو ہے کہ اس کی جو فریکوینسی ہے، تسلسل جو ہے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے. اور یا تواتر آپ کہہ لیں کہ جو ایک فریکوینسی ہے نا کہ کون سی چیز کتنی دیر بعد آئے گی، بڑا سیلاب 50 سال کے تقریباً بعد آئے گا، بارش کس وقت آئے گی، اس کے جو وہ تسلسل ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے. اب اگر مجھے نہیں پتا کہ بارش کب آنی ہے تو نہ میں بیج بو سکتا ہوں، یا اگر بوؤں گا تو غلط ٹائم پہ ہو جائے گا. جس وقت میں نے فصل کاٹنی ہے سیلاب آ گیا. دوسرا وہ یہ کرتا ہے کہ اس کی جو انٹینسٹی ہے، اس کی جو شدت ہے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے کہ جو بارش آنی تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی یا بہت کم ہو گئی. جس وقت بارش آنی تھی اس وقت ڈراؤٹ آ گیا. اور ابھی ہم بارش کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف بارش نہیں ہے، اس میں وہ ہیٹ بھی ہے جو کراچی میں ہر سال ہمیں آ کے مارتی ہے. اس میں وہ ڈراؤٹ بھی ہے جو تھل میں جب ہوتی ہے تو وہ خبر بھی نہیں بنتی. کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ نے بالکل شروع میں بات کی وہ 100% درست ہے. آپ نے کہا کہ اس کی ہمیں شدت بھی بڑھ گئی اور اس کا جو ہے یہ بڑی جلدی آ گئی. سائنس اس وقت حیران ہے. میرے جو سائنس کے دوست ہیں وہ یہ حیران ہیں کہ جو تبدیلیاں، حیران تو نہیں لیکن ان کو دکھ ہی ہے کہ جو تبدیلیاں ہم سوچ رہے تھے کہ 25-30 سال میں آئیں گی وہ 10-15 سال میں آ رہی. اینڈ دین وی آر ورڈ کہ یار یہ ابھی اگر اتنی تیزی ہو گئی ہے تو آگے کیا ہوگا. اور میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں سوچیں تو صرف آج کے بارے میں نہ سوچیں، یہ سوچیں کہ ہم کل کیا کر سکتے ہیں. بہت کچھ نہیں ہے جو کر سکتے ہیں، لیکن بہت کچھ ہے جو کر سکتے ہیں. اچھا، وہ کر سکتے ہیں پہ تو بات کریں گے، لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے
کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو جن ترقی یافتہ ممالک نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ان کو زیادہ اس چیز کا شکار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے پاکستان جیسے ممالک زیادہ شکار ہو گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ولنریبل کنٹریز ہیں یا سب سے زیادہ جس کو نقصان ہوتا ہے وہ ان کو ہوتا ہے جن کا اس میں تعلق سب سے کم ہے. اور یہ صرف عالمی نہیں ہے، ہمارے اپنے میں بھی. دیکھیں نا، آپ اور میں جو ہیں پاکستان میں جب ہوتے ہیں تو اسلام آباد میں اگر ہوتے ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں، لاہور میں بڑے گھروں میں ہوتے ہیں، گاڑیوں میں ہوتے ہیں، تو ہمارا اس کا کنٹریبیوشن کہیں زیادہ ہے بنسبت اس بندے کا جس کا بنیر میں گھر ڈوب گیا یا جس کا ملتان کے آگے جو ہے جلال پور کے پاس اس کی زمین بہہ گئی. سو یہ ایک انفارچونیٹ، اسی لیے ایک پوری فیلڈ ہے جس میں میرا بھی کام ہے، جس کو ہم کلائمیٹ جسٹس کہتے ہیں. عالمی سطح پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا وہ ان کا فرض زیادہ بنتا ہے. ایسا نہیں ہے ان کو مسائل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں نا، پچھلے سال میں کیلیفورنیا میں آپ نے آگ دیکھی، آسٹریلیا میں آپ نے ہیٹ دیکھی، یورپ پورا کا پورا جو ہے وہ جھلس رہا تھا، کینیڈا میں آپ نے سموک دیکھی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہوتا، لیکن ڈسپرپورشن ہے کہ جہاں سے ایمیشن نکلتی ہے ضروری نہیں ہے وہاں اس کا اثر ہو. اور اس کی تعلق اسی چیز سے جو میں نے پہلے کہا کہ یہ عالمی نظام ہے نا. تو جب آپ کا یا میرا مالیکیول اوپر جاتا ہے تو دیکھیں نا، آپ کے پاسپورٹ پہ ہرا رنگ ہے نا، میرے پاسپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا ہے، لیکن جو میری ایمیشن ہے گاڑی سے اس پہ تو کوئی جھنڈا نہیں ہے. وہ تو اوپر جاتی ہے کاربن، جو میری ایمیشن، جو میری پولودگی ہے، اور وہ دنیا کے سسٹم کو تبدیل کر دیتی ہے. اس کی ایک بڑی اہم بات ہے which I do want to highlight and I'm glad کہ آپ نے یہ جو ہے نا، جو کلائمیٹ جسٹس کی بات ہے، عدل، موسمیاتی عدل کی بات، یہ ہی نظام ملکوں کے اندر بھی ہے. دیکھیں نا، ہم نے اب تو سیلاب کے ہم اتنے عادی ہو گئے، ان آفتوں کے اتنے عادی ہو گئے. گھر کس کا جاتا ہے؟ جس کا پکا گھر ہے وہ تو نہیں جاتا نا. گھر تو اس بیچارے کا جاتا ہے جس نے پہلے بنایا ہی وہاں تھا جہاں نہیں بنانا چاہیے تھا. گھر اس کا جاتا ہے جس بیچارے کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں تھی کہ بجائے اس کے، سوائے اس کے کہ وہ سیلاب کی زد میں بنا دے. اس لیے نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ اگر آپ سوات میں رہتے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ یہ سیلاب کیسے ہوتے ہیں اور کب آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس مجبوری ہے اور آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی کلائمیٹ جسٹس کا مطلب ہے. آخری بات اس پہ بہت ہی اہم ہے صافی صاحب، اجازت آپ دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ میں اپنی تمام عمر 30 سال سے میرا جو مدعا ہے میری اسکالرشپ کا، ایکیڈیمکس کا، وہ یہ کلائمیٹ جسٹس پہ ہے کہ جو امیر ملک ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ غریب ملکوں کی مدد کرے، کیونکہ انہوں نے مسئلہ بنایا ہے اور مسئلہ عالمی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے نہیں، یا جتنی کرنی چاہیے نہیں کریں گے. سو مجھے غصہ تب یا دکھ تب ہوتا ہے جب ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میں نے نہیں بنایا نا، یا میں نے مسئلہ نہیں کیا، تو جس نے کیا ہے وہ ٹھیک کرے گا. اور ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے کیا ہے مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کرے گا. انہوں نے سلیوری کے آپ کو ریپریشن نہیں دی، دوسرے فلسطین کے ظلم اگر ان کی جو نہیں رینگ رہی تو آپ کی کلائمیٹ کے فلڈ کے بارے میں سے کیسے رینگے گی؟ اور اگر ہم اپنی آفتوں کا، اپنے لوگوں کا جو نقصان ہے اس کا اگر ہمیں دکھ نہیں ہوگا، دکھ ہے، لیکن اگر ہم موو نہیں کریں گے تو صرف یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کیونکہ میں نے بنایا نہیں مسئلہ اس لیے اب میرا کوئی رول نہیں ہے. اٹ از انفیئر، اٹ از انجسٹ، یہ عدل کے اصولوں کے خلاف ہے. لیکن اسی لیے عالمی موسم ہو یا عالمی سیاست ہو، اس میں عدل جو ہے وہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک ڈیزائن پرنسپل نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، جو ممالک حصہ دار ہیں جو اس کو پیدا کرنے میں سب سے زیادہ ان کا رول ہے، کردار ہے، تو وہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ایک دن یہ آگ ان کے گھر کو بھی جلس دے گا؟ ہے میرے خیال میں کوشش بھی کی ہے. دیکھیں پچھلے 30 سال سے کوشش ہو رہی ہے، فنڈز بھی ہیں، کبھی کبھار ہمیں بھی مل جاتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ ہم 250 ملین لوگوں کا ملک ہے. دیکھیں نا، 1/4 بلین لوگوں کا ملک ہے. تو یہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہمارا 1% سے کم ہے، لیکن جب 250 ملک ہوں دنیا میں، 200 سے زائد ملک ہوں، تو 1% بڑا ہوتا ہے.
اس وقت بھی دنیا کے تقریباً آدھے ملک ہیں جن کی کنٹریبیوشن ہم سے بھی کم ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ کردار نہیں ہے، لیکن اس کے حل آسان نہیں. یہ ایک بڑا پالیسی کا پرابلم یہ ہے کہ فائدہ ہوگا تو سب کو ہوگا، نقصان ہوگا تو کہیں زیادہ ہوگا کہیں کم ہوگا. اور جو اس کاربن کا فائدہ ہے، یہ جو پولوشن ہے، اس کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا، ترقی ہوتی ہے، اکنامک، آپ انرجی یوز کرتے ہیں، وہ ڈفرینشیٹڈ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال وہ کاپ بھی ہوتی ہے، ایک میٹنگ بھی ہوتی ہے، نیگوسیشن بھی ہوتی ہے پیرس کی طرح، کبھی کبھی اور اب اکارڈ بھی آ جاتے ہیں، کچھ ہمارے جو ہے اس سے وہ فنڈ شنڈ بھی بن جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، کلائمیٹ فائنانس بھی ہو جاتی ہے. کچھ ملکوں کو اس سے زیادہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بنگلہ دیش جیسے، ہمارے جیسے پہلے شاید نہیں کر سکے تھے، اب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ اب اتنا بڑھ گیا کہ ہم صرف اس پہ تکیہ نہیں کر سکتے. اور اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ اب جیسے کہ ہم نے بات کی، ان ملکوں کو خود اثر ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ہم نے 22 کے سیلاب میں بھی دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر جس وقت ہمارے یہاں سیلاب آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا دل نہیں پسیجتا، لیکن اگر اس وقت کیلیفورنیا میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، لٹرلی آگ لگی ہوئی ہے، تو پھر جو مرضی امریکہ میں ہو، جتنا مرضی وہ عدل کا حامی ہو، وہ کہے گا پہلے میں اپنوں کو بچاؤں گا یا میں تمہاری مدد کروں گا. اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے صرف ہمارے یہاں تو نہیں ہو رہی. اس وقت میں آپ کو گن سکتا ہوں دنیا کے کوئی 20 ممالک میں سیویئر ایونٹس ہو رہے ہیں. سو ڈیمانڈ آپ کی بڑھ گئی مدد کی، اور آپ کے ریسورسز کم ہیں. اس میں ایک سلور لائننگ بھی ہے، جو میں تھوڑی سی پازیٹیو تو نہیں ہے لیکن سلور لائننگ ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے ویسے ہی اچھی ہیں. اس کو وہ اصطلاح میں کہتے ہیں نو ریگریٹ پالیسی. سو بہت ساری چیزوں کی تو قیمت ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے تو آپ کو وسائل چاہیے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ان آفات کے لیے بیٹر پریپیئر کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آفت کم ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ آئے گی، لیکن ایسا ضرور ہے کہ اس کے جو نقصانات ہم جس لیول پہ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں اس کم ہو جائیں گے، اور وہ چیزیں ہمارے لیے ویسے ہی اچھی ہیں. مثلا اگر آپ سوات میں جو بلڈنگز بناتے ہیں اس میں صرف اپنے کوڈ کو استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اگر کلائمیٹ چینج نہیں بھی ہوتی، سیلاب نہیں بھی آتا، سوات بہتر ہو جاتا نا یار. اگر آپ کراچی میں جو نکاسی کا نظام ہے، جو ہم نے اس ہفتے بھی دیکھا، 3 ہفتے پہلے بھی دیکھا، لیکن بارش ضرور آئی لیکن تباہی تو اس لیے ہوئی نا کہ ہم نے 60-70 سال سے نکاسی کا نظام جو ہے اس کو توجہ نہیں دی ہوئی تھی. اگر وہ بہتر ہو جاتا ہے تو کراچی بہتر ہو جائے گا. اگر ہم درخت لگاتے ہیں کراچی میں، تو لوگوں کی جو گرمی سے ڈیل کرنے کی ابیلٹی ہے، جو اموات ہو رہی ہے، ایکچوئل اموات ہو رہی ہیں لوگوں کی. اور اس پہ آئی ہوپ وی ول ٹاک کہ کراچی میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ پہلے 4 سیزن ہوتے تھے، اب 5 ہوتے ہیں. 5واں سیزن ایکسٹریم ہیٹ کا ہوتا ہے. ایکسٹریم ہیٹ میں تقریباً میں بتا سکتا ہوں کب شروع ہوگی، میں بتا سکتا ہوں کب ختم ہوگی. تقریباً 600 سے 800 لوگ مریں گے، زیادہ تر جو مریں گے وہ نارتھ کے ہوں گے. اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، کوئی صوبائی تعصب کی بات